اے سجنوں، معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے حوالے نال چند گلاں عرض کرنا نقطے وچوں۔ وہ موضوع تو بہت لمبا ہے معراج شریف کا۔ پہلی گل عرض کرن لگا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج مبارک 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، 4 مرحلے نے ہو گئے۔ پہلا مرحلہ مکے شریف والی کعبے شریف دی مسجد تو مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، اینو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل دے شروع۔ دوسرا مرحلہ اتھوں سدرۃ المنتہا تک، اینو اللہ تعالی نے بیان فرمایا سورہ نجم دیاں پہلیاں 18 آیاتاں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ انہاں دوواں دا منکر ایمان تو فارغ مرتد ہے، کیونکہ قرآن دی نص ہے۔ منکر یعنی تھڈو منے نا۔ تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا، وہ بیری دا مبارک درخت ہے، اس تو صریف الاقلام تک۔ صریف الاقلام کی ہے؟ عرش دے تھلے ملائکہ جو کچھ کائنات ہوندا ہے اللہ انہاں نوں واحد فرماندا ہے اور اپنے کتاباں وچ لکھدے نے۔ وہ جو کلماں نال لکھ رہے ہوندے نے نا، انہاں کلماں دی آواز نو کہندے نے صریف الاقلام۔ مصطفیٰ فرماندے نے میں معراج دی رات وہ آواز جا سنی۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ صحیح حدیثاں وچ آیا ہے، وہ 2 قرآن وچ آئے نے۔ چوتھا مرحلہ شریف الاقلام تو عرش اعظم تک، عرش اعظم دے اتے جانا بہنا، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اینو تمام صوفیاء اولیاء خصوصاً ساڈے محدثین کرام دی ایک جماعت نے ذکر فرمایا، جنہاں وچوں سر فہرست میرے پڑھنے امام ابن سریج شافی جڑے 305 ہجری وچ وفات یافتہ نے، امام بخاری دے زمانے دے نال دے نے، حدیثاں نقل کرنے والے نے۔ انہاں دا پورا رسالہ ہے اہل سنت دے مذہب دے اوتے، انہاں نے او دے وچ لکھیا ہے کہ اہل سنت دے مذہب وچ یہ بھی داخل ہے کہ حضور عرش تے گئے نے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ خالی یہ شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ دے شاعرانہ ذوق نے ہی نہیں بیان کیتا، محدثین نے مذہب اور عقیدے دیاں کتاباں وچ بھی اس نو بیان فرمایا ہے۔ یہ 4 مرحلے ہو گئے حضور دے معراج مبارک دے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ پہلے 2 دا منکر ایمان تو فارغ ہے، دوسرے دا گمراہ ہو جانا ہے، تیسرے دا اولا جڑا مذہب اہل سنت دا اس تو خارج ہو جانا، چوتھے دا۔ توجہ ہے نا؟ ہوں جی میں دوسری گل عرض کرن لگا، یہ تو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ دوسری عرض یہ کرن لگا، معراج مبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب نو سب تو بڑی نعمت نال نوازیا ہے، تے کئیاں نبیاں نو بھی عظیم نعمت نال نوازیا ہے۔
وہ کی سب تو وڈی نعمت نال حضور نو جڑا نوازیا ہے وہ اپنی بلا پردہ اور حجاب ہوش و حواس دی قائمی دے نال اپنی دید عطا کرنا. یہ میرا لفظ جو ہے نا ہوش و حواس کی قائمی کے ساتھ یہ نقطہ پیا جڑا اگوں چل کے سمجھاواں گا. قرآن پاک نے انہوں بیان فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. اکھ نہ ادھر ادھر ہوئی ہے نہ رب تو اگاں پچھاں ہوئی ہے. توجہ ہے. ما كذب الفؤاد ما رأى. جو اکھ ویکھیا ہے دل منیا ہے, جو دل منیا ہے سو اکھ ویکھیا ہے. یعنی مت کوئی آکھے کہ حضور نو نہیں کسے ہور نو ویکھیا ہے. اکھ ہور پاسے دل ہور پاسے نہ. اللہ فرمایا جو اکھ ویکھیا سو دل منیا ہے, جو دل منیا سو اکھ ویکھیا ہے. توجہ ہے. عجیب گل ہے یہ دید اپنی ہوش و حواس دی قائمی نال اے حبیب نو دتی اس رات نو, اور ہوش حواس کئیاں نبیاں دے قائم رکھ کے اپنے حبیب دی دید دتی ہے نبیاں نو. یہ دونوں گلاں بڑیاں عجیب جے تے انہاں نو سنانا ہو سکتا موضوع اے جی پورا ہو جائے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دی دید اتنا بڑا انعام تے نعمت. آخری شے وے حضرت سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ دے ملفوظات دے اندر لکھیا ہے. باجدید بستامی فرماؤندے نے میں موسیٰ علیہ السلام دے دربار تے حاضری دتی ہے, مینوں آواز آ رہی سی حالے بھی قبر وچ فرما رہے سن رب آ رہے نہیں. او پروردگارا مینوں اپنی دید کرا دے. لیکن ادھر ویخ قرآن مجید لوکاں وچ یہ مشہور ہے کہ آپ نے تھڈوں دید کیتی نہیں, کیونکہ قرآن نے فرمایا لن ترانی, تو مینوں نہیں ویکھے گا. اس تو کئی حضرات نے یہ لکھیا, بلکہ بہتے یہ لکھیا کہ انہاں نو دید نہیں ہوئی. لیکن نہیں, قرآن مجید تے غور کرو, توجہ ذرا غور کرو, پتا لگتا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے دید دی دولت دیدار دی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو عطا فرمائی سی. دلیل کی ہے خود رب دا قرآن ہے. کیوں اللہ دے نبی سوال کرن, رب سونا خالی نہیں موڑدا. جی بزرگ فرماندے نے مجذوباں نو کوئی شے آکھو شریعت دی کوئی گل آکھو تے ٹال دے نہیں, یہ سچے مجذوب دی نشانی ہے. مگروں بھاوے کھ نہ رہے وہ تیری اپنی ذمہ داری ہے. لیکن وہ جی آتا موسیٰ سہاگ دے بارے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ہے. آپ مسجد دلال دی گزرے مولوی صاحب نے فرمایا حیا کر یار نماز ہی پڑھ لے. آپ نے اللہ اکبر کی لوں لوں رونگٹے رونگٹے وچوں خون جاری ہو گیا. مولی اور ہوش اٹھ گئی, ہر کسی دی ہوش اٹھ گئی. فقیر نے نماز دا کہنا موڑیا نہیں, دل توڑیا نہیں شریعت نبی دا, مگر اگوں جو ہو گیا وے پھر اگلیاں دی ذمہ داری سی. او نبی سونے دا رب سونا دل نہیں توڑدا, مگر جے کچھ ہو جاوے تو پھر آپ ہی ذمہ دار. اللہ وحدہ لا شریک نبی سونے موسیٰ کلیم بارگاہ رب دے اندر عرض کردے نے رب ارنی انظر الیک, اے پروردگارا مینوں دید کرا میں ویکھاں تینوں ویکھاں. جدو کلام سنی اللہ سونے نے فرمایا
ولكن انظر الى الجبل، اے کلیم تساں نے ویکھنا مینوں پہاڑ وال ویکھو، اگر پہاڑ اپنی تھان تے ٹکیا رہے پھر تساں مینوں ویکھ لو گے، اگر پہاڑ ٹکیا رہے کی مطلب؟ ایڈا وڈا پہاڑ ہے، ایڈی وڈی طاقتور چیز، ایڈی وڈی وزنی تے ثقیل شے ہے، اگر اے اپنی تھان تے ٹک جاوے گی تساں وی ٹک کے ویکھ لو گے، اگر ایک کچھ ہو گیا اینو پھر تساں وی ہوش و حواس قائم ہی نہیں رکھ سکنے۔ رب سونے تجلی فرمائی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا خر موسیٰ صاعقا۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جدوں رب فرماندا ہے تجلی ربہ للجبل، جدوں پہاڑ نو تجلی وکھائیے رب وحدہ لا شریک نے، جعلہ دکا، او بے ذرہ ذرہ ہو گیا ہے، پہاڑ ہی نہیں رہا، پہاڑ ہی مک گیا ہے، اپنا آپ ہی ختم کر بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نے۔ ہن میں پوچھنا وا پہاڑ ذرہ ذرہ کادے نال ہویا سی؟ اللہ دا جلوہ سی تے موسیٰ کادے نال بے ہوش ہوئے نے؟ جے ویکھیا نہیں تے بے ہوشی کادی سی؟ توجہ نہیں فرمائی؟ پر صدقے جاواں اللہ دے نبی دی طاقت تو پہاڑ کی نے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، نبی ذرہ ذرہ نہیں ہویا، صرف بے ہوش ہوئے نے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی نے؟ پہاڑ ریلا ریلا ہو گیا، ککھ نہیں رہا پہاڑ دا۔ حضرت کلیم صرف بے ہوش ہوئے نے، ذرہ ذرہ نہیں ہوئے۔ معلوم ہویا اللہ دے نبی دی طاقت پہاڑاں نال ہوئی۔ بلے توجہ ہے؟ کسی نے کہا، کسی سائنسدان نے کہا، کسی سائنسدان نے آخیا جہان کائنات میں کشش ثقل ہے، بھاری شاید چھکدی پئی ہے ہولی نو اپنے وال، تاں اے خدائی قائم کھلوتی۔ میں کہ یار اسی ایڈے بھی بے وقوف نہیں، سنی سنائی دے اوتے بغیر سوچیا سمجھیا اساں ایمان لیا بھی ہے۔ گل ضرور ہے اس کائنات وچ کشش ہے، چھک ہے، کھچ ہے، مگر بھاری دی نہیں، بھاری بھوری دا کوئی چکر نہیں، کشش وچوں ہور شے دی ہے، بھاری دا کوئی چکر نہیں۔ اگر بھاری دی کھچ ہوندی، کشش ہوندی، پہاڑ چھک کے بندیاں نو اپنے پیراں وچ چھٹ لیندے، گڈیاں چھک کے اپنے تھلے رکھ لیندیاں، وہ پھر بھاری دی کشش تے نہ ہوئی۔ کشش ضرور ہے، کھچ ضرور ہے، مگر بھاری دا چکر نہیں ہے، بے وقوفی او دے دماغ دی ہے۔ اللہ والیاں نو پوچھ تو آندے نے کائنات کشش ضرور ہے مگر اے بھاری دی نہیں، اینو عشق دی کشش آکھدے نے۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ اور توجہ ہے، ذرا ڈٹ کے بولو نا سبحان اللہ۔ کشش سکل دی نہیں سجنا، بھاری بھوری دا کوئی چکر نہیں، اینو آندے نے عشق دی کشش۔ اے ایڈی عظیم چیز ہے، تا کر کے درویش او بابے فرید ورگا، داتا حجویری ورگا، شیر ربانی ورگا، اللہ دا فقیر ہوندا ویکھن وچ کمزور ہے، پر کھچے نہیں رکھدا وے، لکھاں بندیاں نو اپنے پیراں وچ سٹ لیندے نے۔
پہاڑ جنہوں نہیں چھک سکتے انہوں فقیر چھک لیندا ہے. یہ کیویں چھکدا ہے؟ اینو آندے نے عشق دی کشش. حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ ہائے 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 عشق الہی جو دل دے اندر بے مثال رکھدے سن تا کر کے پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا وے. حضرت دیکھ کے بے ہوش ہو گئے نے. بزرگ فرماندے نے مولا روم سناواں مثنوی رومی والا فقیر فرماوندا ہے ظاہر اشرا پشائے آرد با چرخ بات نشی آمد محیط ہفت چرخ. فرماندے نے اللہ دا فقیر ظاہری ویکھن تین کمزور لگدا ہے کہ مچھر بھی انہوں بھوالیاں دے چھڈے مگر او دا اندر جے ویکھے تے سات آسمان او دے دل دے پاسے وچ پے ہوندے نے. او دی دلیل ہوئی پہاڑ ذرہ ذرہ ہے. بولو ہو گیا ہے کہ نہیں؟ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا ہے. لیکن جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ صرف بے ہوش ہوئے. توجہ یہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ نظر پئی ہے پچیا نہیں. گل صرف نہ پہاڑ تو پچیا نہ حضرت کلیم تو پچیا ہے. پچن کی گل ہے ویکھن دی نہیں. لن ترانی یہ مطلب ہے کلیم بقائمی ہوش و حواس مینو نہیں ویکھ سکدے حصہ کسے ہور دا. پر اس گل نو پہلا مکا لواں کہ دس ہوئے نبی دے دل دا کڈا زور ہونا ہے. یہ بنیا آدم جنوں کمزور شمار کرنے خلق الانسان ضعیفا. رب قرآن فرماندا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا. توجہ انسان کمزور پیدا کیا گیا یعنی جن سے انسان دیکھو تو کمزور ہے. جے وچوں کوئی چنن لگ پو تو ایڈے پر زور نے پہاڑاں تو بھی ڈاڈے نے. وہ پہاڑاں تو ڈاڈے کیویں بن جاندے نے کہ اس طرح بن جاندے نے جدو اس ذات دے پیچھے گم ہوندے نے نا تے پھر وہ ذات اینا ایک زور دے دیندی ہے کہ لے ہن ویکھ تیرے زبان دے وچ میں اتنا زور رکھ دیتا ہے تو خالی زبان نال کہو جے پہاڑ تیرے نال نال لاؤن تے موڑ آکھی. تا کر کے وہی عام شیر سلطان باہو سرکار دا اج تو سمجھ کے سنے گا مشہور فرمایا دل دریا او دریا دے لوگ بیٹھے جے اس دریا نو ویکھ کے آپ اللہ دے فقیر دے دل دی وسعت دا اندازہ نہیں کر سکتے. اے چھوٹا ہے باہو سلطان بھاویں پیا آکھدا ہے محض ایک قریب کرن واسطے ورنہ سات آسمان او دے پاسے وچ پے رہن پتہ ہی نہیں لگدا. فرمایا دل دریا سمندر ڈونگے ڈونگے دل دریا سمندر ڈونگے
دلاں دیاں جانے وچے بیڑے او وچے جھیڑے وچے بیڑے یارا وچے جھیڑے وچے ونج مہانے طبق او دلے دے اندر او تمبو وانگو تانے جوئی دل دا محارم ہووے او جوئی دل دا محارم ہوئے بہو سوئیو رب پشانے اور سجنا پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا ہے جناب کلیم بے ہوش بہتا وقت نہیں لاؤندا اس گل دے پر اتنا پتہ لگ گیا اللہ نے فرمایا سی پہاڑ ویکھو جے ٹکیا رہا تے مطلب کی ہے تساں وی ٹک کے ویکھ لینا ہے سبحان اللہ اور مت کوئی آنکھیں چشتی اپنی طرفوں کہن دیا ہے روح المانی میں بھی لکھا ہے نوی گل ہونی کہ نہیں اج کل اج تک یہ سنتے آئے ہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ اللہ نے فرمایا استقر مکانہ فسوف ترانی اگر پہاڑ اپنی تھان تے ٹکیا رہا میرا کلیم تم ٹک کے ویکھے گا تے جے اے ہل گیا اے قائم نہ رہ سکیا تے تساں بھی میری دید کر کے قائم نہیں رہ سکو گے اور صدقے جاواں توجہ ہن دید اوتھے بھی عطا ہوئی ہے مگر ہوش قائم نہیں حواس قائم نہیں بے ہوش ہو گئے نے اے حالے صرف تجلی ہے او صدقے جاواں اس حبیب تو جیدی معراج دی رات اج بیٹھا ہے رب نو ویکھے عرش تے ویکھے اور رب دی ذات دی تجلی نہیں اونوں خود ویکھے ویکھ کے تے پھر مسکراندا رہے بے ہوش نہیں کسی عارف نے تا کیا موسیٰ ز ہوش رفت ز یک پرتوے صفات موسیٰ ز ہوش رفت ز یک پرتوے صفات تو عین ذات میں نگری در تبسمی
عرض کردا سونیا انہاں صفات دی تجلی ویکھیے صفات دی تجلی ویکھیے بے ہوش ہو گئے نے تو ذات ویکھ کے بھی مسکراندا رہیا ہے موسیٰ دے ہوش رفت دے یک پرتوے صفات تو این ذات میں نگری در تبسمی وجہ درشان ذوق نال بولو سبحان اللہ حضور کل نے کل نے نور اول نے تجلی اول نے واسطہ کبرا نے خلیفہ اکبر نے ہن کل نے موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نور مبارک دا جز دے جز بے ہوش ہویا ہے کل دید وچ مزے لے رہا ہے توجہ ہے اور اس دے اوتے سارے ولیاں فقیراں دا اتفاق بے شک جنہاں نوں ہوندی نا اللہ تعالی دتی دید اکھ والے نظر والے جنہاں نوں آکھدے نظر والے سارے متفق نے اس گل یہ ظاہری گلاں ظاہر والے وہ کئی پیچھے رہ گئے نے انہاں وچوں بھی کئی اس راز نو سمجھ گئے نے کہ اصل نور مصطفیٰ ہے اللہ توجہ ذرا ادھر ویکھو سجنا بزرگاں نے کتاباں لکھیا ہے پکی گل معراج دی رات حضور نے اپنے آپ نو آسماناں تے ویکھیا حضور دولہے نے اور خدائی ساری حضور پاک دے اگے آپ دولہے نے کائنات دلہن بنی توجہ نہیں فرمائی ہائے ہائے ہاں ایتھے پھر اعلی حضرت بول اٹھیا ایتھے پھر بول اٹھیا شب اسرا کے دولہا پہ بے حد درود شب اسرا کے دولہا پہ بے حد درود شب اسرا کے دولہا پہ بے حد درود نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام نوشے بزم نقطہ کرن لگا درویش اللہ تعالی نے معراج حضور نو کرانا سی کسے نبی نو پہلے آسمان تے بٹھایا کسے نو دوسرے دے کسے نو تیسرے دے کسے نو چوتھے دے کسے نو پنجویں دے کسے نو چھویں دے کسے نو ستویں دے حضرت یوسف علیہ السلام نو بٹھایا چوتھے آسمان تے نبیاں نو کادے لئی بٹھایا سی میں عرض کیتی نبی اپنے حبیب نو دولت دیدار اپنی دتی ہے انہاں پاکاں نو نبی دی دولت دیدار دتی حضرت یوسف علیہ السلام آپ حسین و جمیل سن کیوں چنیا 1.25 لاکھ نبی نے 1.25 لاکھ نبی نے آسمان 7 نے 7 لوتے نہ 7 نبیاں نو بٹھایا موسیٰ علیہ السلام دا بہنے دا نقطہ دے سنی کھڑا ہوے گا ذرا پاک یوسف دا سن لے کیوں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے چوتھے آسمان پہ حضرت یوسف نو بٹھایا حضرت یوسف دا حسن جمال کائنات مشہور ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا دے قرآن نے بیان فرمایا ایڈا عجیب حسن و جمال توجہ ذرا حضرت بی بی زلیخا عاشق وہی بی بی پاک بیبیاں نو بٹھاندی ہے تانے مینے مارن والیاں نو تے نال چھریاں تے سیب پھڑا دیندی ہے آکھدی ہے اے یوسف
قالت اخرج علیہن، یہ بڑے مینے مار دیا نے، تو ایویں جھلی ہو گئی ہے، اج آخا سامنے۔ جدو حضرت یوسف سامنے آئے نے پردہ چکیا، حضرت یوسف سامنے آئے بے ہوش ہو گئے، ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے، پتہ نہیں لگا حضرت دے حسن و جمال ویکھن بے ہوش ہو گئیاں نے۔ پر سجنا ذرا غور فرما، توجہ رکھ ادھر ویکھ میرے ال۔ او یار افسوس ادھر کی ویندے، گل تے توجہ کرو، گل کڈی عظیم پئی آوندی، قربان جاواں۔ ہن بی بی زلیخا پاک عاشق حسن یوسف تے پردہ چک دیے، بیبیاں نو وکھاؤن واسطے پردہ چک دیے، تے اے کدی سوچیا ہی زلیخا دے عاشق سی حضرت یوسف تے، پر یوسف بھی تے عاشق سن کسے وے؟ عاشق سن کسے دے؟ آخر یوسف بھی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حضرت یوسف نو چوتھے آسمان تے بٹھایا، اور یوسف تیرا حسن و جمال وکھان دی خاطر بی بی زلیخا پردہ چکیا سی، اج آ موقع آئے چوتھے آسمان تے بہ میں محمد دا پردہ چکن لگا۔ ادھر ویکھ، یوسف نبی سونا فرماتا ہے، مسلم دی حدیث ہے، مسلم دی فرمایا رہے تو یوسف، رہے تو اخی یوسف قدوت یا شطر الحسن، فرمایا میں ویکھیا معراج دی رات یوسف نو ان حسن دا حصہ ملیا ہے، حسن دا حصہ ملیا ہے۔ عالماں لکھیا ہے یہ مطلب نہیں کائنات دے حسن دا، نہ محمد کے حسن کا حصہ ملا ہے۔ رب آخیا اے حصے ذرا کل نو تے ویکھ لے، توجہ نہیں فرمائی۔ آج کل نو ویکھ، شطرا تو حصہ یہ ذرا کول نو ویکھ، یہ کول نو وکھاون دی خاطر آیا آیا نا چیز نے ایتھے عرض کیتی، سناواں۔ حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، ذرا دوکڑ کہتے حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، حسن یوسف پہ عاشق زلیخا ہوئی، جس پہ عاشق ہے یوسف ہمارا نبی، جس پہ عاشق ہے ہمارا نبی، جس پہ عاشق ہے سب سے اولا۔ ادھر ویکھ ایک نواں حوالہ سناؤن لگا، بالکل نویں نکور گل کرن لگا، توجہ ہے میرے ہاتھ کتاب شیخ ابن شاکر قطبی دی، اے ابن تیمیہ جنوں
غیر مذہب والے اے فقیراں دے خلاف چلن والے اپنا پیشوا منتے نے کہ اس دے شاگرد نے سن 764 ہجری انہاں دی وفات ابن شاکر قطبی اس کتاب دے اندر شعر لکھے نے نظماں لکھیاں نے عربی دیاں تو لکھن والا کون ہے دل دے ہاتھ رکھ کے سنی کون بندہ ہے امام یحییٰ بن یوسف سرسری سواد دے نال دوویں سواد سرسری یہ کون ہے یہ حضرت شیخ المشائخ علی بن ادریس یعقوبی سرکار دے خلیفے نے علی بن ادریس یعقوبی غوث پاک میرا دا خلیفہ ہے کتاب قلائد الجواہر تادفی سرکار دی عربی دے اندر قربان جاواں عرب دے اہل اسلام علماء مشائخ ولیاں پاکاں دے وچوں عرب والیاں وچوں نبی دیاں نعتاں لکھن دے اندر 3 بندے بڑے بے مثال ہوئے نے ایک شیخ یحییٰ سرسری ایک امام بصیری جدا قصیدہ بردہ پڑھیا سی مولا یا صلی وسلم توجہ ہے اور تیسرے امام عبد الرحیم بورائی شیخ عبد الرحیم بورائی عین دے نال بڑے عاشق سن حضور دے حضور سرکار دے روضے پاک نو بیٹھ کے ویکھدے رہندے سن ایڈا مجموعہ دیوان حضور سرکار دی مدح تے نعت دے اندر لکھ گئے نے تے او شعر اج انہاں دے شعر جڑے نے اج بھی مدینہ شریف دے اوتے لکھے نے روضہ رسول اللہ دے اوتے لکھے نے قربان جاواں غوث پاک دے خلیفے دا خلیفہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت لکھ دیاں کی فرماندے نے ایک شعر سے سنانا ہائے 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 اسے مناسبت نال جو حسن دا بادشاہ یوسف نہیں محمد فرماندے اتتك جنود الحسن طوعا بأسرها اتتك جنود الحسن طوعا بأسرها فصرت مليكا في الجمال متوجا عرض کردے نے سونے نبی سرورا حسن و جمال دیاں فوجاں حسن و جمال دیاں فوجاں اپنے آپ خوشی دے نال ہاتھ بن کے لڑن نال نہیں اے حسن و جمال دے بادشاہ واؤ کیویں تینو بادشاہی حسن و جمال دی لبھی حسن و جمال دیاں فوجاں اپنے آپ ہاتھ بن کے تیرے دربار کھلوتیاں نے تو حسن و جمال دا بغیر لڑائی تو بادشاہ بن بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی تا کر کے ادھر ویکھ اگر کوئی بندہ آکھے اوتھے تے بیبیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے اور نبی واسطے بھی یہ ثابت ہے عاشق لوگاں لکھیا ہے اور جنس دا جنس دے عاشق ہو جانا تے او بھی بے ہوش ہو کے ہاتھ کٹ بیٹھنا اے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں قربان جاواں حسن محمدی تو جمال محمدی تو ایڈا با کمال ہے
جو نبی سرور توجہ نبی سرور اگر مینا وچ قربانی کرن واسطے جانوراں نو کھلاندے نے ایک جا اونٹ لے آوندے نے صحابہ کرام تے لٹاندے نے نبی سرکار چھری پھیرن لگدے نے جن اونٹ باقی کھڑے سن کلے ترا کے آ کے نبی دے اگے سر رکھ دیندے نے اوتھے بیبییاں ذبح ہون ایتھے جانور ذبح پے اے ہوئی اے ہوئی پے آکھدے نے زبان حال نال تو پھر چھری میرے گلے پر تو مزہ ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو او بیبیاں دا بے ہوش ہو جانا ہاتھ کٹ لینا اے بھی عجیب ہے پر اونٹاں دا جانوراں دا اپنے آپ آن کے چھری دے اگے لیٹ جانا توجہ ہے اتنے ایک اور نقطہ عرض کرا وہ یار کمال ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام تے بیبیاں عاشق ہوئی حضور تے ایک بھی نہیں ہوئی ہے سب تو سونے یہ ہوئی نے یہ بھی سڈے پھر امام نے کلام کیتا ہے سناواں شیخ باجوری قصیدہ بردہ شریف دی شرح وچ پہ لکھ لین جیڑا شعر میں دوسرا پڑھیا سی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولایا امام باجوری فرماندے نے کیوں ایتھے بیبیاں عاشق نہیں ہوئیاں اوتھے بیبیاں عاشق ایتھے عاشق کیوں نہیں ہوئیاں فرماندے نے ایک جمال ہوندا ہے ایک جلال ہوندا ہے جتھے خالی جمال ہوے اوتھے بیبیاں عاشق ہوندیاں جتھے جمال دے اوتے جلال غالب ہو جاوے جمال دے اوتے جلال دا غلبہ ہو جاوے اوتھے بیبیاں نہیں علی حیدر قرار جیسے مرد عاشق ہو گئے نعرہ تکبیر سارے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک مہینے خلقت رچی ایک یوسف قدیانی پر جن محمد عربی دکھا اور رچے دوئی جہانی نعرہ تکبیر ان مہینے اور رجی خلقتی اب ایک یوسف کنانی اور جنا محمد عربی ڈیٹھا وہ خالی شیر نہیں دلیل سناواں ادھر ویکھ حدیث صحیح ہے جاؤندا ہے کملی والے مدینے دے تاجدار حوض کوثر دا ساقی جب حوض کوثر دے کھلو کے پانی پلاؤن گے توجہ جنہیں ایک بارا پینا ہے پیاس نہیں لگنی او جے گل پانی دی ہے ایتھے ہور گل کرنا لوگ آندے نے حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیتا ہے تا کر کے آپ لمبی زندگی پا گئے او میں آخیا بیلی ہو حضرت عیسیٰ کیڑا آب حیات پیتا ہے حضرت الیاس نے کیڑا پیتا ہے حضرت ادریس نے کیڑا پیتا ہے چار نبی آندے نے زندہ نے عقیدے دیاں کتاباں خیالی وغیرہ وچ لکھیا ہے او خدا دے بندیا پچھلی گل میں کیا ہو رہے آب حیات دا تے نہ روایتاں وچ لبدا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے فقیراں دی جان قبض کرن تو پہلا انہاں نو اختیار دیندا ہے آندا دسو رہنا جے کہ آونا جے او جیڑا آکھدا رہنا ہے آندا رہ جا میری کو خدائیت فرق آن لگا ہے
آب حیات دا بان ہے حوض کوثر دا پانی مبارک پی کے پیاس نہیں. اصل راز ہو رہے اے راز پیالے وچ نہیں ہے ساقی وچ. دید جو کرن گے اس حال محمد پاک دی پیاس لگنی نہیں. یہ آخر نے 3 مہینے رجی خلقت او ویخ یوسف کنانی اور جنا محمد عربی ڈٹھا رج گئے دوئی جہانی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھئی بات یہ ہے ادھر عاشق بیبیاں نہیں ایتھے صدیق ہے ایتھے عمر ہے. ایڈے پہاڑ دل بندے اوتھے بیبیاں بیبیاں اونج نرمو نازک شیشیاں ہوندیاں نے. رویدک بالقواریر یا انجشا رویدک بالقواریر. حضور جا رہے ہیں اونٹاں دی قطار ہے بیبیاں پاکاں بیٹھیاں نے. حضرت انجشا خودی خان سن اونٹاں نو مست کر کے ٹورن واسطے وہ عرب والے خاص کلام پڑھتے ہیں انہوں کہندے نے خودی. وہ خودی پڑھ رہے سن. حضور فرماندے نے یا انجشا رویدک بالقواریر ذرا دھیان رکھ پچھوں نرم و نازک شیشیاں بیٹھیاں نہیں سر بہتی نہ لا. ادھر ہووے عمر جیسا تے مڑ دل انج دے بوے کہ پھر ساریاں ہوشاں بھول جان. تے بزرگ فرماندے نے ایو ہی راز ہے. ادھر جمال کا غلبہ تھا جلال پر ادھر جلال کا غلبہ تھا جمال پر. اوتھے بیبیاں او بھی مصر دیاں ایتھے مرد. تے پھر آلہ حضرت تے اور لمبی گل کر چھڈی نا. انہاں بڑی عجیب گل کر دتی. انہاں تقابل کرایا. تقابل فرماندے نے ویکھ ادھر بیبیاں ادھر مرد ادھر مصر ادھر عرب. عرب دے اونجی سخت دل لوگ نے. ادھر مصر ادھر عرب. اوتھے انگلیاں ایتھے سر. اوتھے بے ہوش ہو کے ایتھے یار دے شوق. اوتھے بے ہوش ہو کے ایتھے ہوش نال. اوتھے ایک وارا کٹیاں ایتھے قیامت تک غازی علمدین شہید ورگے کٹاؤندے ہی رہن گے. آلہ حضرت نو اپنے انداز بیان فرمایا. فرماؤندے نے ارے حسن یوسف پہ کٹی. ہاں پر ایک گل چھڈ گیا وا پھر دوہرا دینا. اوتھے حسن ایتھے نام حسن دے چھپ گیا نا. تے غازی ممتاز ورگے غازی ممتاز قادری صاحب ورگے تے غازی علم دین ورگے نام دے اوتے ہی کٹی. اوتھے حسن ادھر نام ہے. اوتھے عورتاں ایتھے مرد. اوتھے مصر ایتھے عرب. اوتھے ایک بار ایتھے بار بار. آپ فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سر
کٹاتے ہیں تیرے نام پہ اے مردان عرب سر کٹاتے ہیں